راستے میں بھٹک گیا, گھوڑے پر سوار تھے وہ. اندرون سندھ 40-50 سال پہلے نا, آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں, بعض لوگ گھوڑوں پر بھی سفر کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں سکھر سے کہیں خیرپور کی طرف جا رہا تھا, گھوڑے پر تھا, تو مجھے انہوں نے, یعنی میں نے خود یہ ان سے براہ راست واقعہ سنا ہے. تو شام ہو گئی, کہیں راستہ واسطہ بھٹک گیا, تو مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس میں بہت ہی ایک غریب سا ایک بیچارہ ایک سندھی, بہت ہی جیسے ہوتے ہیں نا جو جھونپڑیوں میں رہنے والے, کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ میں رات یہاں گزارتا ہوں, اب رات ہو گئی ہے. تو میں اس کے پاس گیا, تو میں نے دیکھا کہ وہ غربت سے, مجھے جھونپڑی میں جب میں نے دیکھا نا اس کے گھر کی حالت, تو مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارے کے پاس مجھے کھلانے کے لیے کچھ ہوگا بھی یہ نہیں ہوگا, یا مجھے رات گزارنے بھی دے گا. تو میں نے اس سے جا کے پوچھا. اچھا, کہتے ہیں وہ بیچارہ ایک تو خود دبلا پتلا خوراک کی کمی سے, پھر اس کا ایک گدھا تھا مریل سا, اور وہ گدھے کی نا پچھلی دونوں ٹانگیں چپکی ہوئی تھی. جب زیادہ گدھا کمزور ہوتا ہے تو اس کے پچھلی ٹانگوں کے دونوں گھٹنے آپس میں مل جاتے ہیں, تو ایسے دونوں گھٹنے اس کے آپس میں ملے تھے. وہ اس گدھے کی, مریل گدھے کی حالت یہ تھی. وہ بڑے مزے سے وہ جو بزرگ جو ہے نا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس بیچارے کی اپنی حالت بھی میں نے دیکھی, غربت میں سمٹ کے آدھا ہو گیا ہے, اور گدھے کی حالت بھی دیکھی, اور جھونپڑی تو جھونپڑی تھی اس کی. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے بہت سخت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رات گزارنا چاہتا ہوں, تو تمہارے گھر میں کیا گنجائش ہے یا کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں وہ بیچارہ سندھی جو غریب تھا اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور وہ تو سندھی میں سنایا کرتے تھے, مجھے سندھی زبان پہ اتنی قدرت نہیں ہے, تو اس کا مزہ وہ سندھی زبان میں ہی تھا. کہتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں سکر آئے ڈھکر نہ آئے, کچھ اس طرح کا, مطلب قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے, بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے مہمان نے کیسے پوچھ لیا کہ کھانے کو ہے نہیں؟ کہہ رہے قحط تھوڑی, اللہ کا رزق آسمان سے بے تحاشا رزق برس رہا ہے, کیوں نہیں ہے کھانے کو, سب کچھ انتظام ہے. تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کتنا خوش مہمان کو دیکھ کر, اور کیسے اس کے چہرے پہ رونق آئی ہے, اور کیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ بھائی کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے. تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے مالداروں کو کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس, مگر چہرے پہ رونق اور خوشحالی نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ نعمت کے وجود ہی کا اعتراف نہیں کرو گے میرے بھائی, تو آپ کو شکر کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے یاد رکھیں, دن بھر میں جو ٹینشنیں آپ کے پاس ہیں نا, ان ٹینشنوں کو جب آپ سوچا کریں کہ یار یہ بھی پرابلم ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, تو پھر کچھ یہ بھی سوچا کریں کہ یار یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ بھی تو سوچا کریں نا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے. بہت سے کام آپ کے ٹھیک بھی تو ہو رہے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون کون سے مسئلے میرے ساتھ نہیں ہیں, تاکہ اللہ کے شکر کی توفیق ملے اور دل خوش ہو جائے, اس سے صحت بھی اچھی ہوگی, آپ کی ڈپریشن ختم ہوگی. تو روزانہ فرماتے ہیں میں رات کو بیٹھ کے سوتا ہوں, میں سونے سے پہلے یہ سوچتا تھا دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ میرے والدین بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں لیکن بہت سی نہیں بھی ہیں, اور میں یہ بھی سوچتا تھا الحمدللہ میری وائف, میری زوجہ جو ہے ان کو بھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اور اللہ کا کتنا فضل ہے میرے بچے بھی ٹھیک ہیں, اور الحمدللہ صبح کھانے کے لیے جو ہے, صبح ناشتے کے لیے بھی میرے پاس پیسے ہیں, اور گھر میں راشن ہے. وہ جو ابھی پوری ڈیٹیل تو مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں میں روزانہ رات کو بیٹھ کے سوچتا ہوں اے اللہ تیرا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے, یہ نعمت بھی ہے. تو میں سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہوں, اور اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹھ کے جو راتوں کو نیندیں اڑتی ہیں نا, وہ کیوں اڑتی ہیں؟ رات کو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار آج باس نے میرے سے تمیز سے بات ہی نہیں کی. اب جن نے تمیز سے بات کی ہے وہ تو سوچ نہیں ہے, جس نے سارا دن میں ایک آدمی نے بد اخلاقی کی ہے وہ دماغ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں. یار میری تنخواہ جو ہے نا بڑھ ہی نہیں رہی, اتنے عرصے سے میں جاب کر رہا ہوں, اور یہ تنخواہ کے بڑھنے کا ریشو دیکھو آپ. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار بھائی بہت سارے لوگ تو جاب لیس ہیں, ان کو تو بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. یار میری جو بیگم ہے وہ تو مجھ سے تمیز سے بات ہی نہیں کرتی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ اور بہت ساری اس کے اندر خوبیاں ہیں. جو ہمارے ایک دوست بڑا دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں, خیر یہ میں واقعہ بیان کروں گا بات لمبی ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری نعمتیں بھی تو ہوں گی نا جو ہمیں سوچنی چاہیے, جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا, اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے جناب 20 سال کا ہو گیا ہے, اور
وہ جو ہے وہ جو کام اس کو بولتا ہوں آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہے, اور وہ پریشان ہر وقت مجھ سے اپنے بیٹے کی برائی. یہ میں نے کہا بھائی مجھے بتاؤ آپ کا بچہ خدا نخواستہ چرس تو نہیں پیتا؟ کہہ رہے نہیں اللہ کا شکر ہے. کیسی باتیں کر رہے مفتی صاحب, چرس کیوں پینے لگے گا؟ میں نے کہا کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں تو نہیں ہے, کوئی چوریاں کرتا ہو, کوئی ڈکیتیاں کہہ رہے نہیں بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا اتنا اچھا بچہ, اتنی نیک اولاد, لوگ پریشان ہیں ہماری اولاد سٹے لگا رہی ہے, گٹکے کھا رہی ہے, اور جو ہے نا اس پہ لوگ پریشان ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا, کرمنل ایکٹیویٹیز میں. کچھ لوگ پریشان ہیں ہماری بیٹیاں گھروں سے بھاگ گئی. آپ کا بچہ صرف آپ وہ اس پہ شکایت, آپ صبح سے لے کے رات تک آپ نے ایک ٹینشن لی ہوئی ہے کہ سست ہے. میں نے کہا بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی خوبیوں کو بھی دیکھیں. بھائی اللہ کا شکر ہے کسی بڑی کوئی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے تھوڑی بہت سستی ہے, یہ انڈے لینے کے لیے بھیجو تو ٹماٹر اٹھا کے لے آتا ہے, سنتا نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے تربیت کی فکر کرنی چاہیے, لیکن نعمت کے وجود کو والدین کو بھی چاہیے کہ مانے. اگر اولاد میں کوئی خوبی ہے, اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین میں جو نعمتیں ان کی وجہ سے ملی ان کے وجود کو مانے. مخلوق کو چاہیے کہ خالق کو آپ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے وجود کو آپ تسلیم کریں. نعمت کے وجود کو تسلیم کرنا یہ شکر کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس سے آپ شکر گزار نہیں بن جائیں گے. شکر گزار بننے کے لیے جو کام ضروری ہیں ان میں ایک ضروری کام آپ کر لیں گے, آگے بھی کچھ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. اور اگر آپ نے نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تو آپ شکر گزار لوگوں کی لسٹ سے اللہ کی نظر میں خارج ہو گئے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اتنی ساری ٹینشنوں میں اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی ہیں, راحتیں بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضل بھی ہیں. ان چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے, ان چیزوں کو سوچنا ہے, ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. اس سے اللہ کی نظر میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی ہو جائے گی. اسٹریس سے اور ڈپریشن سے بھی ہم نکل آئیں گے. اسٹریس اور ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں آپ غور کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی